آپ پیسفل ہو گئے. یہ آسان طریقہ ہے. مولانا بھاگل پور سے اظہر مبارک صاحب نے اپنا سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا ریلیشن بٹوین انکانشیس مائنڈ اینڈ کنڈیشننگ. دیکھیے جہاں تک میں جانتا ہوں تو یہ ہے کہ کنڈیشننگ شروع ہوتی ہے کانشیس مائنڈ کے لیول پر. کنڈیشننگ شروع ہوتی ہے کانشیس مائنڈ کے لیول پر. تو اگر آپ شروع ہی میں اس کو ڈی کنڈیشن کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ ڈی کنڈیشن نہ کریں تو وہ کنٹینیو رہے گی, کنٹینیو. تو پھر کیا ہوگا کہ جو بات آپ کے مائنڈ میں آئی ہے پہلے آئے گی کانشیس مائنڈ میں, پھر پہنچے گی وہ انکانشیس مائنڈ میں, پھر پہنچے گی سب کانشیس مائنڈ میں. نہیں, پہلے کانشیس مائنڈ میں, پھر سب کانشیس مائنڈ میں, پھر انکانشیس مائنڈ. تو سفر کرتے کرتے وہاں پہنچتی ہے. اور جب کوئی بات انکانشیس مائنڈ میں پہنچ جائے تو وہاں کنڈیشننگ اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو انکنڈیشن کرنا. یہ ہے میرا تجربہ. مس کوثر اظہار نے یو ایس اے سے کامنٹ بھیجا ہے مولانا کہ یس یو آر کریکٹ, آر مشن از ٹو اسپریڈ اویئرنیس ٹو دی ان اویئر بیکاز ان اویئرنیس کریٹس ہیٹ. ڈاکٹر اقبال پردھان نے دلی سے اگلا سوال بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ از دیر اینی پلیس آف میٹیریلسٹک لائف ان اے اسپرچل پرسن, واٹ وڈ یو سے ٹو دس؟ بھائی مٹیریلسٹک لائف تو پوری لائف ہی ہے, نان مٹیریل لائف تو کوئی ہے نہیں. اب جیسے کہ یہ پانی ہے, اس کو جب پیتا ہوں تو ایک مٹیریل واقع ہے, وہ ایک مٹیریل واقع ہے. تو ہماری لائف پوری کی پوری مٹیریلسٹک ہی ہے. اس لحاظ سے فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم, جو میں اکثر کہتا ہوں, ہر چیز میں ایک نیکٹر ہوتا ہے اسپریچولیٹی کا. تو فرق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک مٹیریل لائف ایک نان مٹیریل لائف. فرق اس اعتبار سے ہے کہ ہم مٹیریل لائف میں جو اسپریچولیٹی کا نیکٹر ہے, نیکٹر آف اسپریچولیٹی, اس کو ہم ایکسٹریکٹ نہ کر سکیں, اس سے ہم محروم رہ جائیں. اس لحاظ سے فرق ہے. تو آدمی کو اتنا اویئر ہونا چاہیے, اتنا مینٹلی اتنا ڈیولپڈ ہونا چاہیے کہ ہر مٹیریل واقعے میں جو نیکٹر آف وزڈم ہے, نیکٹر آف اسپریچولیٹی ہے, اس کو ڈسکور کریں اور اس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں, جیسے ہنی بھی کرتی ہے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے لکھنؤ سے فاروق عبداللہ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یو آلویز کرٹیسائز دا مسلمز اینڈ نیور پریز دیم. مائی کوشچن از آر یو ہوپ فل اباؤٹ مسلم کمیونٹی اور یو ہیو کمپلیٹلی گیون اپ ہوپ آن آل دا مسلمس؟ بھائی آپ کی رپورٹ صحیح نہیں ہے. میں تو کبھی کمپلین نہیں کرتا, میں انالیسس کرتا ہوں. میری ہر بات انالیسس ہوتی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ میں کمپلین کرتا ہوں, تو میری تو زبان ہی نہیں کمپلین کرنے کی. آپ کوئی مثال دیں تو میں سوچوں گا. دیکھیے, میں نہ تو کرٹیسائز کرتا ہوں نہ کمپلین کرتا ہوں, میں ہمیشہ انالیسس کرتا ہوں. انالیسس
میرا طریقہ جو ہے وہ انالیسس کا. تو انالیسس تو ایک الگ ہی چیز ہے, وہ کرٹیسزم نہیں ہے. کمپلینٹ انالیسس نہ تو کمپلینٹ ہے, انالیسس نہ تو کمپلینٹ ہے اور نہ کرٹیسزم ہے. ایک سائنٹیفک ایکسرسائز ہے. اس کو جانیے کہ میرا طریقہ کیا ہے. میری کسی بھی تحریر کو مجھے بتائیے پڑھ کر کے, کیونکہ میری کوئی بھی رائٹنگ ہے وہ نہ تو کمپلین ہوتی ہے اور نہ وہ کرٹیسزم ہوتی ہے, وہ انالیسس ہوتی ہے. انالیسس ایک سائنٹیفک ایکسرسائز ہے. اس بات کو آپ جانیے, تب اس کے بعد آپ سوال کیجیے. ابھی تو آپ کا سوال میرے خیال سے ادھورا ہے. مولانا اگلا سوال اجے دویدی نے دلی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے یو کوٹیڈ بائبل وچ ٹیچز us to love our enemies. It is so easy to read it, but so difficult to practice it. Not to speak of enemies, we get negative. جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں دلی میں ایک ایریا ہے جو کہتے ہیں کنگز وے کیمپ. تو کنگز وے کیمپ میں کراس کر رہا تھا روڈ, تو ایک بائسکل والے سے ٹکر ہو گئی. میں بھی گر گیا, وہ بھی گر گیا. تو میں اٹھ کر کے روڈ پر سے کنارے جا کر بیٹھ گیا. یہ سوچتا رہا کہ غلطی کس کی تھی. تو پولیس والا آیا, اس نے کہا کہ کیا بات ہے بتائیے, مطلب رپورٹ کرنے کے لیے, پولیس ایکشن کے لیے. تو میں کچھ بولا نہیں, میں یہ سوچتا رہا غلطی کس کی ہے. تو سوچتے سوچتے میں سمجھا غلطی تو میری تھی. ایسا ہوا تھا کہ میں بس سے اترا تھا اور رانگ سائڈ سے میں کراس کرنے لگا, تو غلطی اس بائسکل والے کی نہیں تھی. تو میں اسی وقت میرا غصہ ختم ہو گیا اور سیدھا میں گیا ڈاکٹر کے پاس. اس آدمی سے کچھ بھی نہیں کہا میں نے, نہ پولیس والے سے کچھ بھی نہیں کہا میں نے. وہاں دو تھے, ایک بائسکل والا اس کو پکڑے ہوئے تھا, دوسرا پولیس والا. تو نہ میں نے پولیس سے کچھ کہا نہ بائسکل والے سے کچھ کہا, کیونکہ میں نے ڈسکور کر لیا کہ غلطی میری تھی. تو میں گیا ڈاکٹر کے پاس اور انجیکشن لگوایا. تو سب سے ضروری چیز ہے ریئلسٹک اپروچ. سب سے ضروری چیز ریئلسٹک اپروچ. تو ریئلسٹک اپروچ کے لیے آبجیکٹیو چاہیے. اگر آدمی آبجیکٹو ہو تبھی ریئلسٹک اپروچ بنتا ہے. آبجیکٹو نہ ہو تو ریئلسٹک اپروچ نہیں بنتا. یہ ہے میرا ایکسپیرئنس. مولانا اگلا سوال بینگلور سے مسٹر شیلیندر نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام گاڈ از ون اینڈ پروفٹ محمد از دا لاسٹ پروفٹ. آل دا مسلمس فالو دی قرآن اینڈ دا پروفٹ. So my question is, why there are so many sects in Islam? Why is the community not one? اس میں آپ کی یہ بھول ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان قرآن کو فالو کرتے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں. قرآن کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. اگر قرآن کو فالو کرے تب تو فوراً یونٹی آ جائے گی. تو اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کیجیے آپ کہ آل مسلمس فالو قرآن. اس اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کیجیے اور یہ ڈسکور کیجیے کہ سارے مسلمان اپنے ڈیزائر کو فالو کرتے ہیں, اپنے سینٹیمنٹ کو فالو کرتے ہیں, اپنی سیلف اسٹائلڈ وے آف تھنکنگ کو فالو کرتے ہیں. آپ کو میں ایک بتاتا ہوں کہ ایک آسان ایکسپیریمنٹ کیجیے, بہت آسان. روڈ پر ایک مسلمان کو لیجیے آپ, جو پڑھا لکھا مسلمان ہو,
پڑھا لکھا مسلمان، اس کو لے کر بیٹھ جائیے روڈ سائڈ میں، اس سے صرف ایک سوال کیجیے، کیا آپ نے قرآن کبھی پورا کا پورا ایک بار پڑھا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن آپ سے کیا کرنے کو کہتا ہے؟ کیا اس کے لیے آپ نے کبھی قرآن کو ایک دیر تک پڑھا ہے؟ تو میں اپنے تجربے کے لحاظ سے کہوں گا کہ شاید ایک مسلمان آپ کو نہیں ہوگا جو کہے کہ ہاں. تو یہ کہنا کہ سارے مسلمان قرآن کو فالو کرتے ہیں، یہ تو آپ کا ازمپشن ہے، یہ واقعہ نہیں ہے. مولانا فرقان صاحب نے کلکتہ سے اگلا سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا hatred and revenge is a result of mistrust and misunderstanding. Today even peaceful and good Muslims are hated and bear the brunt of other communities due to bad perception of Muslims in general. So my question is, how can Muslims build trust and win confidence of other religion followers? What is your advice? بہت سمپل ایڈوائس ہے. مسلمان جو کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں میں کمپلین کلچر ہوپ چل رہا ہے. جس مسلمان کو دیکھیے دوسروں کمپلین. اس کو یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں انٹرڈیپینڈنس کلچر ہے. انٹرڈیپینڈنس یعنی آپ کا فائدہ دوسرے کا فائدہ، آپ دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے آپ کو دوسرے سے نارمل بننا پڑے گا، اس کا بینیفیشر بننا پڑے گا. تو اور اس کو بتائیے کہ اسی وجہ سے کہ مسلمانوں میں یہ کلچر نہیں ہے، مسلمان ایک بیکورڈ کمیونٹی بن گئے ہیں. مسلمان ایک بیکورڈ کمیونٹی بن گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان اپنی نگیٹو تھنکنگ کی پرائز خود ہی دے رہے ہیں. مسلمان اپنی نگیٹو تھنکنگ کی پرائز خود ہی دے رہے ہیں. تو بتائیے کہ گھاٹے میں کون ہے؟ رزلٹ کے اعتبار سے کون غلطی پر ہے؟ بہت سمپل طریقہ ہے. Okay, so we will end the session now. We'll be back next week, same time. Thank you.